نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم۔ دین کی 8 بنیادیں عرض کی جن کا ہر مسلمان کو پتہ ہونا ضروری ہے، اپنی اولادوں کو سمجھانا، یہ بات عرض کی۔ اس کے بعد ایک اور چیز جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ دین پر عمل کرنے کا مرحلہ آتا ہے، تو اللہ والوں نے آسان الفاظ میں بیان کیا کہ پورے دین کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق اچھا ہو، اللہ کے رسول سے تعلق اچھا ہو، اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ تعلق اچھا ہو۔ یہ پورے دین پہ عمل ہوگا۔ اگر ہم اس کو ذہن میں رکھیں، اپنی اولادوں کو سمجھائیں، اپنے ماتحتوں کو سمجھائیں، اسی کو بولیں، اسی کی فکر کریں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ سے تعلق کیسے اچھا ہوگا؟ اخلاص کے ساتھ عبادات کے ذریعے۔ فَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ عبادتیں 2 طرح کی ہیں، ایک عبادت ظاہریہ ہیں، ایک عبادت قلبیہ ہیں۔ اب ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ اس کو عرض کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اچھا ہوگا، آپ کی محبت ہو، اتباع ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حقوق کی ادائیگی ہو، اس کو جاننا چاہیے۔ اللہ رسول کے بعد جو سب سے بڑا حق ہے وہ والدین کا ہے۔ اللہ اور رسول کے بعد سب سے بڑا حق والدین کا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ والدین کے حق کو بیان کیا، توحید کے ساتھ والدین کے حق کو بیان کیا۔ ایک جگہ کا انشکر لی ولی والدیک، میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ تو اپنے شکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے والدین کے شکر کو بیان کیا۔ حضرت سفیان ابن عیینہ غالباً انہوں نے لکھا کہ جو 5 نمازیں پڑھتا ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور جو 5 نمازوں کے بعد والدین کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ والدین کا شکر گزار شمار ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ پھر آپ دیکھیے والدین کے حقوق کی اہمیت دیکھیں کہ یہ افضل ترین عمل ہے۔ ایک صحابی آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ای الاعمال احب الی اللہ، یا رسول اللہ سب سے پسندیدہ عمل اللہ کو کیا ہے؟ تو بتایا جاتا ہے الصلاۃ علی وقتہا، اپنے وقت کے اوپر نماز کا اہتمام کرنا، نماز پڑھنا۔ وہ پوچھتے ہیں ثم ای، اس کے بعد کون سا ہے؟ تو فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ احسان کرنا، والدین کے حقوق کی ادائیگی کرنا، والدین کا خیال رکھنا۔ جس طریقے سے یہ افضل ترین عمل ہے بر الوالدین، والدین کے حقوق کی ادائیگی، ایسے ہی ایک لفظ ملتا ہے حدیثوں میں عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی، ان کو ستانا، ان کو اذیت دینا، یہ بدترین گناہ ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا جاتا ہے، بلکہ ایک حدیث میں ہے، فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، میں تم کو بتاؤں سب سے بڑا کبیرہ گناہ کیا ہے، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ صحابہ نے کہا جی ضرور بتائیے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا الاشراک باللہ، پہلا بڑا گناہ تو یہ ہے شرک کرنا، اور اس کے بعد فرمایا عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا۔ صرف گناہ نہیں ہے، صغیرہ گناہ نہیں ہے، کبیرہ گناہ نہیں ہے، اکبر الکبائر، سب سے بڑا کبیرہ گناہ۔ حدیث کی ایک کتاب مستدرک حاکم میں ایک روایت ملتی ہے کہ کوئی گناہ ایسا نہیں، اللہ پاک گناہوں پہ انسان کو مہلت دیتے ہیں،
اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ اپنی سنت بیان کی ہے، امہال، مہلت دینا، ڈھیل دینا. لیکن والدین کی نافرمانی ایسا گناہ ہے، فرمایا کہ موت سے پہلے اس کی سزا مل کے رہتی. یہ اتنا بڑا خطرناک گناہ ہے، اس کی سزا اگر والدین راضی نہیں ہیں صحیح وجہ سے اور ان کی حق تلفی ہوئی ہے، ان کا حق مارا ہے، ان کا دل دکھایا ہے، ان کو ستایا ہے، اس کی سزا ملے. اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ اگر آج کی موذی اولاد، اذیت دینے والی اولاد، بدتمیز اولاد، بد تہذیب اولاد کل کی پریشان باپ ہے اور ان کو اسی دنیا کے اندر سزا ملتی. تو اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، حقوق کی ادائیگی اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسان فرمائے. آج بہت اذیت ناک رویے ہیں، کیا عرض کیا جائے. اس جیسے علاقے کے اندر ایسے حالات سامنے آتے ہیں، لوگ آتے ہیں، والدین کو رکھنے کے لیے کوئی تیار نہیں، والدین بوجھ بن گئے ہیں، والدین اپنے آپ کو گھروں میں ایک زائد چیز سمجھ رہے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ اب ہماری خوشیاں کسی کے نزدیک اب اہم نہیں رہیں، ہماری غم کسی کے نزدیک اب کوئی اہم نہیں ہے، ہماری ضرورتیں اب اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں. جو ایک ضرورت نہیں، خواہش کے اوپر، بچوں کی خواہش، بیوی کی خواہش. ایک باپ اس کی اپنی ضروریات بہت تھوڑی ہوتی ہیں، وہ کس کے لیے تھکتا ہے، وہ کس کے لیے دنیا سے لڑتا ہے، وہ کس کے لیے کوششیں کرتا ہے، وہ اپنی اولاد کے اچھے دن دیکھنے کے لیے کرتا ہے. لیکن اللہ ہمیں معاف فرمائے، اور اس میں شاید قصور ہمارا ہے، اس لیے کہ علماء نے ایک عجیب بات لکھی ہے. دنیا کے سارے علم آپ کو کیا بتاتے ہیں، کس چیز میں کیا ہے. سائنس بتائے گی پیٹرول میں کیا ہے، دھات میں کیا ہے، پیتل میں کیا ہے، سونے میں کیا ہے، کانوں میں کیا ہے، آسمانوں میں کیا ہے. لیکن کس کا کیا حق ہے یہ صرف نبی بتاتے ہیں. دنیا میں کوئی نبی آتے ہی حقوق بتانے کے لیے، اللہ کا حق کیا ہے، رسول اللہ کا حق کیا ہے، ماں باپ کا حق کیا ہے، فرشتوں کا حق کیا ہے، پڑوسیوں کا حق کیا ہے. نبی آتے ہیں حقوق بتانے کے لیے. اب اس سے اندازہ کیجئے یہ علم کتنا بڑا ہے. آپ بتائیے ہم جو بچوں کو شروع سے پڑھا رہے ہیں اس میں حقوق کی ادائیگی کہاں ہے کہ بیٹا یہ اللہ کا حق ہے، یہ رسول اللہ کا حق ہے، یہ ماں کا حق ہے، یہ باپ کا حق ہے، یہ بڑی بہن کا حق ہے، یہ چھوٹے بھائی کا حق ہے. کہاں ہے حقوق کی ادائیگی؟ جب ہم نے ہی ان کو دور رکھا. ایک ہی چیز آتی ہے ان کو، خواہش، ضرورت پوری ہو جائے، خواہش پوری ہو جائے، اچھا کھا لیں، اچھا پہن لیں، اچھا کھا لیں، اچھی زندگی. تو پھر حقوق کی جب ان کو سمجھائے ہی نہیں. اس لیے بڑی ضرورت ہے نیک اولاد چاہیے، اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے. آپ بڑا عجیب معاملہ ہے، بڑے اذیت میں ہیں والدین، بڑی کربناک زندگیاں ہیں. اور ان جیسے علاقوں میں آپ کو مل جائیں گے کہ والدین کو گھر میں نہیں رکھا جا رہا اور ان کو جو ہے باہر. تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرما دے. بڑی نعمت ہے والدین، بڑی نعمت ہے. یقین جانیے بعد میں آج میرے والد صاحب کو انتقال کیے ہوئے کتنا عرصہ ہوا، آج تک ان کی کمی محسوس ہو رہی. ہر کتنے موقع پہ خیال آتا ہے کہ والد ہو، ماں باپ سے زیادہ خیر خواہ پھر ڈھونڈنے سے کوئی نہیں ملے گا. سب اغراض کے رشتے ملیں گے، آپ مفاد کے رشتے ملیں گے. پوچھئے ایک محبت ہوتی ہے ماں باپ کی، مخلص محبت. وہ الگ بات ہے کہ اگر ان کی سمجھ صرف دنیا تک محدود ہے تو وہ آپ کی دنیا کے ساتھ مخلص ہیں، میرے بچوں کی دنیا اچھی ہو جائے. ہاں، اور اللہ بڑی نعمت ہے کہ والدین سمجھتے ہیں مقصد کی زندگی کو بھی، آخرت کو، تو وہ آپ کی آخرت کے ساتھ بھی مخلص ہوتے ہیں. ان کی دنیا بھی اچھی ہو جائے، ان کی قبر بھی اچھی ہو جائے، ان کی آخرت اچھی ہو جائے، ان کا اللہ سے تعلق اچھا ہو جائے. ایسے والدین تو بڑے نصیب والوں کو ملتے ہیں. تو جن کو ایسے والدین ملے ہیں وہ تو بہت قدر کریں کہ آج لاکھوں کروڑوں والد ہیں، بس اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھا کھانا، اس چیز کی فکر کرتے. اور جو والدین جن کو ایسے والدین، بیٹا قرآن پڑھا نہیں پڑھا، بیٹا آج نماز میں کہاں تھے، پہلی صف میں کیوں نہیں نظر آئے، تکبیر اولیٰ کیوں نہیں کی، بیٹا یہ اخلاق کیا چیز ہے، بیٹا یہ ذکر، بیٹا یہ دعا. تو ایسے بچوں کو تو
اپنی والدین کی اور زیادہ قدر کرنا چاہیے کہ وہ ہمارے مقصد کی بھی فکر کر رہے ہیں، وہ ہماری ضرورت کی بھی فکر کر رہے ہیں۔ اب والدین کے حقوق کیا ہیں؟ آپ ساری حدیثیں دیکھیں تو 4-5 چیزیں ہمیں ملتی ہیں۔ اس میں سے پہلی چیز جو ہمیں ملتی ہے، والدین کو اذیت نہیں دینا، والدین کو اذیت نہیں دینا، والدین کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھانا۔ یہ واقعات بھی آج پوش علاقوں کے اندر ایسے واقعات بھی سامنے آ رہے ہیں۔ ماں باپ اپنا غم پھر بتا نہیں سکتے، دکھا نہیں سکتے، کہ ایک عجیب اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو ایسا بنایا ہے کہ ظالم بھی اولاد ہوتی ہے، ماں باپ کہتے ہیں ستاری رہے، اس کے عیبوں پہ پردہ رہے، اس کے عیب میرے بیٹا ذلیل نہ ہو۔ لیکن کیا کریں، ایسے واقعات بھی سامنے آ رہے ہیں۔ تو ماں باپ کے اوپر ہاتھ اٹھانا، ماں باپ کے آرام میں خلل ڈالنا، ماں باپ کے آرام میں خلل ڈالنا، ماں باپ سے کام لینا۔ جی ابا آپ ایکٹیو رہیں گے، آپ کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، تھوڑا یہ بجلی کا بل جمع کرا کے لے آئیں۔ تو اس تعلیم کے اوپر کہ بوڑھے ماں باپ کا خیال نہ ہو، اور بوڑھے ماں باپ سے جو کام لیا جا رہا ہو گھروں کے اندر، یہ کیسی شرمناک حیثیتیں ہیں اور شرمناک باتیں ہیں جو ہمارے گھرانوں میں۔ تو ماں باپ سے کام لینا، ماں باپ کے آرام میں خلل ڈالنا۔ ہمیں تو حضور والا علم یہ بتاتا ہے، وہ آپ نے سنا ہوگا اصحاب الغار والا واقعہ۔ ایک آدمی، چند آدمی غار میں پھنس گئے تھے، تو غار میں ہر ایک نے اپنا کہا کہ اب تم کو صرف عمل نجات دے گا۔ معلوم ہوا کہ عمل بہت بڑی طاقت ہے۔ یہ عمل جس کو ہم ہلکا لیتے ہیں، یہ عمل ہمیں بڑی بڑی پریشانیوں سے نکالتا ہے۔ تو ایک نے کیا کہا تھا کہ یا اللہ، میرے بوڑھے والدین تھے، میں بکریاں چراتا تھا، میرا یہ معمول تھا کہ جب میں بکریاں چرا کے آتا تو سب سے پہلے دودھ نکال کے اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا، ان کے سامنے پیش کرتا۔ ایک دن میں ذرا دور نکل گیا، تاخیر سے واپسی ہوئی تو والدین سو چکے تھے، میں نے دودھ نکالا، بچے میرے پیروں سے لپٹ کے بلکتے رہے، روتے رہے، بھوکے تھے، پیاسے تھے، وہ دودھ مانگ رہے تھے، میں نے بچوں کو نہیں دیا۔ کہا پہلے ماں باپ۔ کیا ہمارے گھروں میں بھی ترجیح ماں باپ کو ہے کہ نہیں بیٹا پہلے باپ گاڑی میں بیٹھے گا، پہلے ابو بیٹھیں گے، پہلے نانا بیٹھیں گے، پہلے دادا بیٹھیں گے؟ میرے بھائیوں، کیا یہ نبیوں والا علم یہ سکھاتا ہے؟ کیا ہمارے گھرانے میں بھی والدین ترجیح ہیں؟ خوشیوں میں، غمی میں، ان کی پسند ناپسند میں؟ تو اس نے کہا کہ میں نے کہا نہیں پہلے تو میں دیکھا والدین سو چکے ہیں، میں پوری رات پیالہ لیے کھڑا رہا، میں نے جگانا مناسب نہیں سمجھا، ان کے آرام میں خلل ڈالنا مناسب نہیں سمجھا۔ اے اللہ، اگر یہ نیکی تجھے پسند آئی ہے، ہم غار میں پھنس گئے ہیں، موت سامنے ہے، تو اس چٹان کو جس نے غار کا منہ بند کر دیا، اے اللہ تو اس کو ہٹا دے۔ یہ کہنا تھا کہ چٹان ہل گئی۔ معلوم ہوا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک یہ وہ نیکیاں ہیں۔ اگر چٹانوں جیسے مسائل بھی ہماری زندگی میں آئیں گے، ہم راتوں کو اٹھ کے دعا کریں گے، والدین کی دعائیں ہمارے ساتھ ہوں گی، اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کرے۔ میرے بھائیوں، بہت بڑی نعمت ہے والدین۔ ادھر انہوں نے راحت دی، ان کی آج کتنوں کی نیندیں اڑ گئی ہیں والدین۔ ابھی مجھے قریب میں جملہ سننے کو ملا ایسے کہ جی یعنی عجیب، یعنی بات کرتے ہوئے انسان عجیب ہو جاتا ہے۔ کتنے والے قبر کے منہ میں پہنچا دیتے ہیں بچے اذیتیں دے دے کر۔ یہ غم جو ماں باپ کو لگ جاتے ہیں، اولاد کا غم، یہ ان کی صحتیں کھا جاتا ہے، یہ ان کی زندگی کھا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے، ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کی اطاعت، ماں باپ سے محبت، ماں باپ کو خوش رکھنا نصیب والے۔ میں اپنے بچوں سے یہاں مدرسہ میں پوچھتا ہوں اور لوگوں سے، کوئی ایسا بچہ ہاتھ کھڑا کرے جس نے کبھی اپنے ماں باپ کے منہ سے یہ جملہ سنا ہو، اللہ اولاد دے تو تیری جیسی اولاد دے، اللہ کسی کو اولاد دے تو تمہاری جیسی اولاد دے۔ نکل آتے ہیں ماشاءاللہ ایسے بچے، ایسے خوش نصیب اولادیں بھی نکل آتی ہیں۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ اذیت نہیں دینا، ان سے کام لیا جا رہا ہے، ان کے کام بڑھائے جا رہے ہیں، ان کی نیندیں خراب کی جا رہی ہیں، تلخ لہجہ ہے، بد زبانی ہے، تحقیر آمیز رویہ، دوستوں سے بات کسی اور رویے میں، والدین سے بات کسی اور رویے میں،
والدین محسوس کر رہے ہیں اب ہماری کوئی اہمیت نہیں رہی، بے توجہی ہے، لاپرواہی ہے، پتہ نہیں کہ ان کی جی والدین ایک کام کہہ رہے ہیں، ان کے کاموں کو بھولا جا رہا ہے، ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہے، وقت لیا ہوا ہے، والدین بیچارے ایک دن کہہ دیا، دوسرے دن یاد دلا رہے ہیں، اس کو اندر وہ غم کھا جاتا ہے کہ اب میں اتنا وہ ہو گیا ہوں کہ میرے بڑھاپے کا، میری بیماری کا سب جگہ گھومے جا رہے ہیں، لیکن والدین کے لیے وقت نہیں ہے۔ تو بے توجہی، منہ بنانا، والدین سے ایک خواہش ٹکرا گئی، والدین سے بات بند کر دی، ضد ہو رہی ہے خواہشات کی، اور والدین جو ہے جن چیزوں سے منع کر رہے ہیں ان چیزوں سے رک نہیں رہے۔ تو پہلی چیز یعنی قرآن تو احکم الحاکمین، تو اللہ کا علم، اللہ نے ایک جملہ چن لیا، اف بھی مت کہو، اس سے بھی کوئی ہلکا جملہ ہوتا، باقی اذیتیں تو دور کی بات ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما دے، ہم ان کے لیے باعث راحت بنیں، ہم ان کے لیے باعث بڑھاپا، ویسے ہی بیماریاں ہوتی ہیں، معذوریاں ہوتی ہیں، طرح طرح کی، اٹھنا بیٹھنا مشکل، کھانا پینا مشکل، 100 طرح کے آزار ہیں، غم لگے ہوئے ہیں، پھر ایک غم اولاد کا بھی لگ جائے، اپنی اولادوں، اپنے والدین کی زندگیاں ہم کم کر دیتے ہیں۔ تو اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ آج ایک چیز عرض کر دی کہ ہم ان کے لیے باعث اذیت نہ بنیں اور اللہ سے توفیق مانگیں، اے اللہ میں اپنے والدین کو راضی کرنا چاہتا ہوں، میرے لیے آسان کر دے، میں والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاؤں، مجھے دیکھ کے خوش۔ کتنے والدین آپ یقین جانیں، ایک مرتبہ یہی میں اعتکاف میں بیٹھا ہوا تھا چند سال پہلے، ایک بوڑھی خاتون، اللہ اکبر، اب تو انتقال ہو گیا، اس کرب کو میں بھولتا نہیں ہوں۔ فون آیا رو رو کے، بیٹا کیا کروں، بد دعا کر دوں، بیٹا کیا کروں، ہاتھ اٹھا دوں، بد دعا کر دوں؟ اور وہ کہنے لگی کہ بیٹا مجھے کسی سے بات کرتے ہوئے ڈر نہیں لگتا جتنا مجھے اپنے بیٹے سے بات کرتے ہوئے ڈر لگتا۔ جن ماں باپ نے بولنا سکھایا ہو ان کو وہ اتنی اذیتیں دی جائیں کہ وہ بات نہیں کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے بھائیوں، زندگی بڑی کربناک ہو جاتی ہے پھر، ستانے والوں کی، اذیت دینے والوں کی، تکلیف دینے والوں کی۔ ماں باپ جیسی نعمت ہر دن کوئی نہ کوئی ملتا ہے کہ جی والدین، اور بڑے وہ کس کرب سے بولتے ہیں، دعا کیجئے گا، اولاد کے لیے دعا کیجئے گا، بول نہیں سکتے آگے وہ جملہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، ان کا کرب سمجھنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ خاص طور سے نوجوان اور ماں باپ سے کہوں گا، اللہ کے واسطے ان کو مسجدوں سے جوڑیں، اللہ کے واسطے ان کو قرآن سے جوڑیے، ان کو حدیثوں سے جوڑیے، ان کو نیک لوگوں سے جوڑیے۔ آج یہ سبق دینے والا کوئی نہیں ہے، پیسہ اول بھی پیسہ آخر بھی پیسہ، خواہش پیسہ، خواہش پیسہ، جو چیز سکھائی ہے بس وہ خواہش کو جانتے ہیں، وہ باپ کو نہیں جانتے، وہ ماں کو نہیں جانتے، وہ ان کی عظمتوں کو نہیں جانتے، وہ ان کی قدر کو نہیں جانتے۔ ابھی قریب میں ایک امام صاحب ماشاءاللہ نوجوان، ان کو اللہ نے توفیق دی، ماں باپ کی خدمت کی، بتانے لگے کہ مجھے باپ سب کو کہتا تھا کہ بس اس کو اللہ پاک نے نوازنا ہے، اس نے میری ایسی خدمت کی کہ میرا رواں رواں اس کے لیے دعا گو ہے۔ ایسے بھی ہوتا، میرا رواں رواں اس کے لیے دعا گو ہے، اور اتنی خدمت کر کے بھی پھر وہ، لیکن جب باپ کا انتقال ہوا تو ایک اذیت کے اندر اور حسرت کے اندر، کاش میں ان کی تمنائیں پوری کر دیتا، میں ان کی کوئی خواہش، ان کی خواہشیں پوری کر دیتا، ان کی آرزوؤں کو پورا کر دیتا، ان کی تو یہ حسرتیں رہ جائیں گی، پھر سب کچھ مل جائے گا، نہیں ملے گا تو پھر ماں باپ نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرما دے، آپ کو بھی توفیق عطا فرما دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اے اللہ ہم سب کی خطاؤں لغزشوں کو معاف فرما، اے اللہ حقوق کی ادائیگی ہم سب کے لیے آسان فرما، بڑی نعمتیں دے رکھی ہیں، اے اللہ ان کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ غفلتوں شہوتوں کے پردے ہیں جو ہماری آنکھوں پہ پڑے ہوئے ہیں، ہمیں اپنے بوڑھے ماں باپ کا کرب محسوس نہیں ہو رہا، سمجھ نہیں پا رہے، اے اللہ موت سے پہلے ہمیں سمجھ نصیب فرما،
ہمیں ان کے لیے باعث راحت بناؤ، باعث رحمت بناؤ، ہمیں ان کے لیے باعث اذیت نہ بناؤ۔ اے اللہ ہمیں اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ان کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما، اور یا اللہ ان کو قدم قدم پہ راحتیں نصیب فرما، رحمتیں ان کو نصیب فرما۔ جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں اے اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا، ان پہ اپنی خصوصی رحمتیں نازل فرما۔ آج ہوتے تو وہ بھی عبادتیں کرتے، وہ بھی دعائیں کرتے، وہ بھی قرآن پڑھتے۔ اے اللہ ہم نے جو کچھ پڑھا یا اللہ ان کے حق میں قبول فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ پوری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما۔ آمین۔ صلی اللہ تعالی برحمتک۔